السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 40۔ اب اس مضمون میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنہوں نے دیا وہ زید ابن حارثہ تھے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر بھی مکہ میں تھے، حضرت عمر بھی مکہ میں تھے، حضرت عثمان بھی تھے، یہ سارے کے سارے صحابہ، لیکن سب دبے ہوئے، چھپے ہوئے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے، یہ سب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، یہ حالات سب کے سامنے تھے۔ تو زید ابن حارثہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا۔ یہ بتاؤں میں آپ کو، کسی بھی حال میں بھی نہیں۔ تو میں زید ابن حارثہ کی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ حضور کے ساتھ لگے اور کب تک لگے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، نیک لوگوں کی دوستی کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ ابھی تو یہ مضمون سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیچ میں پھنس گئے تھے کہ طائف والوں نے بارڈر لگا دی، واپس مت آنا ہمارے یہاں، حضور نے فرمایا بہت اچھا بھائی، ہم جا رہے ہیں مکہ۔ مکہ والوں نے بارڈر لگا دی، تم نکل گئے یہاں سے، اب ہمارے نہیں ہو، اب تم ہمارے یہاں مکہ میں مت آنا۔ طائف والے، مکہ والے ایک دوسرے کو خبریں دیتے تھے کہ دیکھو ان کو بیچ میں ہی رکھنا، تم مکہ میں داخل مت ہونے دینا، ہم طائف میں داخل نہیں ہونے دیں گے ان کو، اس لیے تم جو ہے یعنی یہ موقع سنبھالنا۔ اچھا، یہ سارے مشورے، یہ ساری باتیں، چونکہ مکہ مکرمہ چھوٹی سی بستی تھی تو صدیق اکبر کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، حضرت عمر کو بھی معلوم تھا، لیکن پورا مکہ ایک طرف، حضرت عمر ایک طرف، تب حضرت عمر اکیلے کیا کریں گے، یہ ہے۔ اور یہ سارے کے سارے بھائی، ساری حکومت ان کی، تو سب سہمے ہوئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زید ابن حارثہ نے اتنا دیا کہ جب طائف والوں نے خوب پتھر مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بے ہوش ہو کر گر گئے، تو بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ زید ابن حارثہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا اور اپنے کندھے پر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لے کر جو ہے ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے تھے طائف کے، جس کا قصہ میں پہلے بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، اب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، متن نے جو ہے ساتھ دیا، اور تو کسی نے ساتھ دیا نہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو مشرکین مکہ یہ تلواریں لے کر سب یعنی جھمنڈ کی طرح آ گئے ایک دم سے۔ کیوں آئے بھئی، کون لایا، کیوں آئے یہ لوگ کیسے آئے؟ لیکن مطلب ابن عدی اور ان کے بیٹے یہ جو ہے بہت جری تھے، تو انہوں نے تلواریں اوپر کی، اور تلواریں اوپر کر کے جو ہے انہوں نے کہا ہم نے پناہ دی ہے، اور تم جانتے ہو کہ مکہ مکرمہ کا کوئی آدمی کسی کو پناہ دے تو کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ یہ آواز جو ہنگامی کی مکہ میں دوڑی، یعنی خوب تیز آواز سے مکہ والے، اچھا صدیق اکبر نے بھی سنا کہ بھئی یہ آواز کیا آ رہی ہے، حضرت عمر نے بھی سنا یہ آواز کیا آ رہی ہے، لیکن یہ تو سب دبے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے چپکے سے باہر نکل کے دیکھا، ارے حضور آ رہے ہیں۔ اچھا، یہی آواز جو ہے یہ حضرت سودا نے بھی سنی، حضرت فاطمہ نے بھی سنی، انہوں نے بھی سنی، تو انہوں نے کہا یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ وہ ہنگامہ ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے،
تو گویا کہ ایک ہنگامہ سا ہو گیا. تو حضرت سودا نے، اب حضرت سودا تو باہر نکلی نہیں، لیکن حضرت فاطمہ جو ہے یہ نکل پڑی بچی. ابو آ گئے، ابو جی آ گئے، ابو جی آ گئے، ابو جی آ گئے، وہ نکل پڑی. اس پر جو ہے کسی مشرک نے، بے ایمان نے ایک تھپڑ بھی مارا حضرت فاطمہ کو، لیکن حضرت فاطمہ جو ہے وہ خاموش رہی، بچی تھی، انہوں نے کچھ کہا نہیں. تو لیکن سارے مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ لوگ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے وہ آ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں. اب مطلب ابن عدی نے ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ 24 گھنٹہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب یہ اپنے بیٹوں کو کھڑا رکھتا تھا، اپنے رشتہ داروں کو کھڑا رکھتا تھا اور کہتا تھا بھئی یہ میرے امان میں ہے، یعنی میری پناہ میں ہے، یہ اس لیے تم یہاں رہو تاکہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی مجلسوں کے اندر جب اسلام ظاہر ہو گیا اور غلبہ ہو گیا ایک قصہ سناتے تھے اس قسم کے کہ مطلب نے یہ کیا، مطلب نے یہ کیا، اور روتے بھی تھے، مطلب نے یہ کیا، مطلب پھر حضور فرماتے تھے بدر میں جیسے حضور نے اعلان کیا، بدر میں تو ایک اعلان ہو گیا، مشرکین ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، اسلام کا غلبہ ہو گیا. کہ اگر آج متن زندہ ہوتا تو ان مشرکین کو متن کی سفارش کی وجہ سے میں سب کو معاف کر دیتا. تو نیک لوگوں کی دوستیاں آدمی کو جو ہے ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور برو کی صحبت تجھے برا کر دے گی. تو زید ابن حارثہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے. وہ قصہ کل سے انشاءاللہ شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق